آج کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام سے متعلق مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الشاکر اور الشکور۔ یہ دونوں نام قرآن مجید کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر وارد ہیں، اور ان ناموں سے ماخوذ جو صفت پائی جاتی ہے یعنی شکر کرنا یا اس کا جو معنی ہوا کرتا ہے، یہ چیز بھی قرآن اور حدیث کے اندر بکثرت پائی جا رہی ہے، اور یہ صفت تو قرآن مجید کے اندر متعدد جگہ وارد ہے۔ حدیث کے اندر بھی، حدیثوں میں بھی یہ چیز آئی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے متعلق وہ حدیث جس کے اوپر اہل علم کا کلام ہے، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام گنائے گئے ہیں، ان میں شاکر اور شکور کا بھی ذکر ملتا ہے۔ شکور یہ بنا ہے شکرہ سے، جس کے اصل معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، زیادہ ہونا۔ بعض اہل لغہ نے کہا ہے کہ اس کا اصل معنی یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے لیے کوئی بھلائی کا کام کرے، آپ کے فائدے کا کوئی کام کرے تو اس پر آپ اس کی تعریف کریں، یہی شکر ہے۔ جیسا کہ علامہ قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شکر کا اللہ کے کئی معنی ہے۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے، نیک عام کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پہلا معنی شکور کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے اگر کوئی آپ کو خیر پہنچے تو اس پر آپ اس کی تعریف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاکر ہونے کے مظاہر ہماری زندگی میں کیا پائے جاتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حیثیت سے شاکر ہے۔ شاکر کا وہ مفہوم لے جو ہم نے بیان کیا کہ چھوٹی نیکی کو قبول کرتا ہے اور بڑا اجر دیتا ہے، بڑی نعمتیں دیتا ہے، تو بندہ اگر اس پر تھوڑا سا شکر ادا کرے تو اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس مفہوم کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاکر ہونے کا ایک مظہر یہ ہے کہ بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس پر کم از کم 10 نیکی اور زیادہ سے زیادہ جتنا چاہتا ہے، بلکہ بسا اوقات بلا عد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاکر ہونے کے ایک مظہر ہے ہماری زندگی میں، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر غور نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دل کی اصلاح کے اندر بڑی کمی ہے، جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، ورنہ اس سلسلے میں باتیں تو اور ہیں۔ میں صرف یہ ہے کہ آج ہمارے عزیز بھائی جو آئے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی ہم اور آپ کچھ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر احسان ہے کہ آج اس مجلس میں اللہ رب العزت نے اس کے 2 صفات پر ایک انتہائی ماشاءاللہ عمدہ بیان شیخ سے سننے کی اللہ نے توفیق دی۔ اللہ شیخ کو اور تمام ہمارے دوسرے شیوخ کو اللہ لمبی حیات، صحت اور عافیت دے، اور اللہ تبارک و تعالی صحت کے ساتھ سالہ سال ہم کو اور ہماری اولاد کی اصلاح کرنے والا بنائے۔ بیان سنتے ہوئے دل سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زینت عرشہ مداد کلماتہ۔ بے شمار اللہ کی تعریف ہے، کتنا اس کا احسان، کتنا اس کا کرم، کتنا اس کا فضل۔ ایک ایک صفت کو اگر ہم گہرائی سے انشاءاللہ علماء حق سے سیکھتے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ امت مسلمہ کے اندر سے شرک ختم ہو جائے گا۔ امت کے اندر شرک آنے کی وجہ، امت کے اندر بدعت آنے کی وجہ، امت کے اندر غیروں کے آستانوں پہ جھکنے کی وجہ، امت کے اندر غیروں سے مدد مانگنے کی وجہ، ایسے عظیم رب کو چھوڑ کر بنیادی وجہ مجھے لگتی ہے کہ ہم نے قرآن سے یا حدیث کو صحابہ اور سلف کے طریقے پر نہیں سمجھا۔ جب میں جا کے دیکھتا ہوں حالات انڈیا کے اندر اور دوسرے ممالک کا سفر کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنیاد پر لوگ شرک میں جا رہے ہیں۔ لوگ تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتے، ان کے آستانے پر، ان کے آستانے پر، ان کا دامن، ان کا دامن، اللہ جانے کدھر کدھر بھٹک رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنیاد پر غیر قوم جیسا تباہ ہوئی امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ تباہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو توحید نصیب فرمائے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، بہت اہم ذمہ داری ہے ہمارے علماء سے دین کو سیکھ کر، سمجھ کر
عمل کر کر بنیادی باتیں توحید کی اور سنت کی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، شرک و بدعات کے خلاف ہم دنیا میں عام کریں انشاءاللہ۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، پہنچا تو تمہارا کام پہنچانا ہے، تم کسی کے اعمال کے داروغہ نہیں ہیں۔ علم اللہ نے دیا، شیوخ سے ہم نے سیکھا، اس کو سمجھا، اپنی اصلاح کی، عمل شروع کیا۔ دعوت دین کے لیے جتنا بنیادی علم ہے توحید اور سنت کے بارے میں وہ تو پہنچا دے انشاءاللہ۔ توحید کو پھیلا کر، مسجدوں کو آباد کر کر شرک کے اڈوں کو ویران کریں گے انشاءاللہ، شرک کے اڈوں کو بند کروا دیں گے انشاءاللہ، اور سنت کو اتنا عام کریں گے کہ بدعت کا دم گھٹ جائے انشاءاللہ۔